بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کم ہے اور ماشاءاللہ آپ حضرات کا جذبہ بالکل اسی طرح تر و تازہ ہے اور تر و تازہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اس میں صرف آپ حضرات کو دیکھ کر آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین جس طرح آپ یہاں ایمانی کیفیت کے ساتھ جاگ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا میدان قیامت میں اسی طرح آپ کو چمکتا ہوا، ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا اپنے دربار میں کھڑا ہونے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ مومن لوگ میدان قیامت میں اسی طرح ہوں گے، اس لیے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ان کو بس ایک ہی بات ہوگی کہ اللہ کا دیدار کب ہوگا۔ اس لیے آپ سب کے لیے جتنے مہمان یہاں تشریف لائے ہیں، اب میں اگر یہاں سے نام لینا شروع کروں تو بڑا لمبے نام ہیں، بہت دور دور سے۔ الحمدللہ کسی نے اشتہار پڑھا، کسی کو میں نے فون کیا، کسی کو ویسے پیغام پہنچا۔ آپ سب لوگ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ کس کے لیے آئے ہیں؟ اللہ سب کی آمد قبول فرمائے، عوام کی اور ہمارے خواص بہت سارے علماء کرام، بالخصوص مولانا نعمان حاشر صاحب، ادھر پیچھے پوری فہرست ہے، نواز شریف خان صاحب، حاجی فاروق صاحب اور دیگر بہت سارے، قاری تحسین صاحب، غرض ہے کہ جن کا نام لیا جن کا نہیں لیا، معروف مجہول سارے، سب کے حق میں دعا ہے کہ اللہ سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ حضرات کو کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے قاری صاحب ہیں، کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جنہوں نے قرآن پاک سنایا ان کا بھی تعارف ہو جانا چاہیے کہ کس کس نے قرآن پڑھا یہاں پر تراویح میں، جس نے یہاں قرآن سنا ہے۔ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ مزہ آیا یا بہت مزہ آیا؟ یا بہت مزہ آیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن پڑھتے بھی بہت مزے کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی زبان میں اور ان کے حافظے میں اللہ مزید قوت اور لذت پیدا فرمائے۔ عزیز دوستو، یہ جو قرآن سناتے ہیں نا، میرا جی چاہتا ہے، آج کل تو لوگوں کا ایمان کمزور ہے، یہ پہلے پوچھتے ہیں جی وہ جو حافظ صاحب ہیں قرآن سنائیں گے ان کو پیسے تو نہیں دینے پڑیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ اس کے پیچھے تراویح نہیں ہوتی۔ در لعنت اس پر جو اس طرح کے مسئلے بیان کرتا ہے۔ کہو در لعنت، کیا کہو؟ اونچی آواز سے، در لعنت اس پر جو اس طرح کے مسئلے بیان کرتا ہے۔ قرآن سنانا، یہ اللہ کی کلام کو لوگوں کے سامنے جب سنایا جاتا ہے، ایمان والوں کو مال تو مال ہے، حفاظ پر جان بھی نچھاور کرنی چاہیے، جان بھی اونچی آواز سے۔ اس لیے جو جس مسجد میں رہتے ہیں، جب آپ کو کوئی حفاظ قرآن سنائیں تو ان کی خدمت کیا کریں۔ کیا کریں گے؟ کس نے؟ میں اچھا، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پیسے دیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے انشاءاللہ ان کے لیے اپنی استطاعت اور اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق ان کے لیے نام رکھا ہے، یہ قبول فرمائیں۔ ایک سوٹ کپڑے کا بھی، یہ تو ہماری روایات تھی، ریت ہیں، یاد رکھیے۔ یہ میں ایک مسئلہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن پاک سنانے والوں کی حوصلہ افزائی اونچی آواز سے ہونی چاہیے، ان کی خدمت، ان کی مالی خدمت، ان کی ہر طرح کی خدمت ہونی چاہیے۔ اب آپ سب لوگ ایک دفعہ ان کے وقت میں کہیں اللہ انہیں جزا نصیب فرمائے، اللہ ان کی تلاوت قبول فرمائے، اللہ جب تک یہ زندہ ہیں قرآن سناتے رہیں، اللہ ان کی نسلوں میں قرآن کے قاری اور علماء پیدا فرمائے، آمین۔ ہاں، چھوٹے قاری صاحب جنہوں نے قرآن سنا، کھڑے ہو جاؤ بیٹے، شکر ہے آپ معذرت یاد میں یاد، ادھر آئے۔ یہ دیکھیں، یہ بچہ اس نے قرآن سنا ہے، کیا کیا ہے؟ اس کا قد تھوڑا سا لمبا ہے، عمر بہت چھوٹی ہے، حقیقت ہے، یہ عمر اس کی چھوٹی، لیکن اس نے قرآن سنا ہے۔ کوئی ہے مائی کا لال جس کو اپنے حافظے پر یقین ہو، دنیا کے کسی انسان کی کتاب یاد کر کے
یوں مصلی پہ کھڑے ہو کر سنا کر دکھا دے یا حرف بحرف سن کر دکھا دے۔ یہ شان کس کی ہے؟ یہ کس کی شان ہے؟ قرآن کی۔ ان کے حق میں بھی دعا فرمائیں اللہ رب العالمین اس بچے کو اتنا مضبوط حافظ بنائے کہ قدم قدم پر یہ قرآن پڑھتا ہوا جائے، اور اتنا بہترین عالم بنائے جیسے راول پنڈی میں ہمارے شیخ القرآن غلام اللہ خان ہوا کرتے تھے، جنگ کی سرزمین پر مولانا حق نواز جنگوی ہوا کرتے تھے، جس طریقہ سے اس پاکستان میں مفتی محمود ہوا کرتے تھے، جس طریقہ سے غلام غوث ہزاری بھی ہوا کرتے تھے، جس طریقہ سے حسین احمد مدنی ہوا کرتے تھے، جس طریقہ سے اشرف علی تھانوی ہوا کرتے تھے، وہ میرے اکابر کی ایک بڑی فہرست اور تاریخ ہے۔ دیوبند کے مکتب اور پھول میں ایک ایک پھول کی خوشبو اور ایک ایک درخت کا عجیب عجیب پھل ہے۔ اللہ ان سب کا فیض اس بچے کو نصیب فرمائے، سب کا ہو آمین۔ اللہ آپ سب کو بھی اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دیکھیں بھائی نوٹ آنے لگے، کام تو مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ یہ 5000 میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، اور بھی بہت سارے احباب نے 5000 ماشاءاللہ۔ یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے اور قرآن پاک کا استقبال ہے۔ کیا ہے یہ؟ استقبال ہے۔ اب اس چھوٹی سی مجلس میں کتنا مزہ آ رہا ہے بچے کی تعریف پر۔ جب دن قیامت کا ہوگا اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس کو کہو ذرا آگے آ جا، میرے سامنے آ کر قرآن پڑھ، میں خود تجھ سے قرآن سن کر تیری زبان سے اپنے کلام کی لذت محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس وقت کیا شان ہو۔ اللہ ہم سب کو وہ مقام دے دے ہمارے بچوں کو کہ وہ دن قیامت کے اللہ کے حضور قرآن پڑھتے جائیں اور ہم ان کے عروج کو دیکھتے جائیں۔ اللہ پاک بیٹا یہ آپ کے لیے انعام ہے اور تحفہ، دل میں لالچ نہیں رکھنا اور عالم بننا ہے۔ سب آپ کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کو مضبوط عالم دین بنائے۔ علماء کی قدر کیا کرو، حفاظ کی قدر کیا کرو، اہل دین کی قدر کیا کرو، اسی سے دنیا کی بقا ہے، اسی سے ایمان کی بقا ہے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے مہمان، یہ جو میرے مہمان ہیں بیمار ہیں، پورا رمضان اور اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھاتے ہیں، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے شاگرد ہیں، اور پھر انہی کے طرز پر اور انہی کے انداز میں قرآن پڑھاتے ہیں، شوگر کے مریض ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے درخواست کی، الحمدللہ یہاں پہنچے۔ میرے پاس الفاظ نہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں یا ان کے لیے کوئی کلمات خیر کہوں۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ جس طرح اس دنیا میں لوگوں کو اور جاہلوں کو اللہ کا قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اللہ قیامت والے دن کہے عطا اللہ کھڑا ہو جا، اور تو کھڑا ہو کر اپنی زبان میں قرآن بھی عربی میں پڑھ، اردو میں اور پنجابی میں اس کا ترجمہ کرتا جا، میں تجھ سے سنوں گا۔ جس طرح تو دنیا میں لوگوں کو توحید و سنت کی دعوت دیتا تھا، آج اس پورے مجمع کے سامنے میرے سامنے بھی اسی طرح قرآن پڑھ۔ اللہ ان کو یہ اعزاز نصیب فرمائے، سب کہو آمین۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں حضرت شیخ القرآن و تفسیر، خطیب اسلام، وکیل صحابہ، یہ بہت کچھ ہے، مورخ اسلام، ایک ایک لقب ان کا ہے۔ ہر مقام پر باطل کے پیچھے ان کی سرکوبی کے لیے یہ تیار رہتے ہیں۔ اللہ انہیں یہاں ہمت دے بولنے کی اور بہترین انداز میں قرآن سنانے کی۔ تشریف لاتے ہیں شیخ القرآن عطا اللہ بندیال میں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم ثم صل عليه. ذرا آہستہ نہیں ہوتا پکا. میں نے آپ کے سامنے خطبے میں سورۃ کوثر کو تلاوت کی ہے. قرآن پاک میں 114 سورتوں میں سب سے چھوٹی اور مختصر سورت سورۃ کوثر ہے. اس سورت کی صرف 3 آیتیں ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لیکن ان 3 آیتوں میں اللہ نے پورے قرآن کے مضامین کو بند کر دیے. اردو کا ایک مقولہ ہے
سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ جس بندے نے یہ مقولہ ایجاد کیا خدا معلوم اس نے کس لیے ایجاد کیا، لیکن قرآن پاک کی 113 سورتوں میں مضامین کا جو سمندر موج زن ہے، اللہ نے مضامین کے اس سمندر کو سورت کوثر کے کوزے میں بند کر دی۔ پورے قرآن میں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیے ہیں۔ جنوں کو بس کرو۔ سارے قرآن میں اللہ نے 3 مضمون بیان کیے، اور ان تینوں مضمونوں کو اللہ نے سورت کوثر کی 3 آیتوں میں بند کر دی۔ سبحان اللہ۔ پہلا مضمون جو قرآن کے اوراق میں بیان ہوا اس مضمون کا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا ادب کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے، یہ قرآن کی اکثر صورتوں میں اور کئی آیتوں میں اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا، جس کو میں نے نام دیا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا مضمون جو قرآن کی اکثر صورتوں میں بیان ہوا اس مضمون کا عنوان ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا اعلیٰ نبی، اتنی عظمتوں والا نبی، اتنے مقام والا نبی، اس نے دنیا کو پیغام کیا دیا تھا، وہ دنیا والوں سے منوانا کیا چاہتا تھا، یہ دوسرا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ میرے نبی کا جن لوگوں سے مقابلہ ہوا وہ مشرکین مکہ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مدینے کے منافق ہیں۔ اس لڑائی کا انجام کیا ہوا، کون جیتا، کون ہارا، کون فاتح بنا، کون مفتوح بنا، جنت کا وعدہ کن سے ہوا اور جہنم کا ایندھن کن کو بنایا گیا، یہ تیسرا عنوان ہے جس کا نام میں نے رکھا انجام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پورے قرآن میں اللہ نے کتنے مضمون بیان کیے؟ 3۔ چوتھی کوئی بات نہیں ہے قرآن میں۔ یا قرآن بیان کرے گا میرے نبی کے مقام کو،
مرتبے کو، عظمت کو، درجے کو، یا قرآن بیان کرے گا میرے نبی کے پیغام کو، میرے نبی کے بیان کو، اور یا قرآن بیان کرے گا میرے نبی کے انجام کو۔ پہلا مضمون ہے مقام محمد، دوسرا ہے پیغام محمد، تیسرا ہے انجام محمد۔ بندیالوی کہتا ہے الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن میں سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں۔ یا کسی جگہ پہ بیان ہوگا محمد عربی کا مقام، کسی جگہ پہ بیان ہوگا محمد عربی کا پیغام، اور کسی جگہ پہ بیان ہوگا محمد عربی کا انجام۔ وہ جو مقام ہے میرے نبی کا، عظمت ہے میرے نبی کی، قرآن نے جگہ جگہ اس عظمت کو بیان کیا ہے۔ میرا نبی زمین پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب لوگ میرے نبی کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، قصے بیان کر کے، کہانیاں بیان کر کے، قوالیوں کے ذریعے، موضوع روایتوں کے ذریعے۔ میں کہتا ہوں قرآن میرے نبی کی عظمتوں سے بھرا پڑا ہے، اور رب ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ میری بات توجہ سے سنیں گے، کاریگر بہتر جانتا ہے، کاریگر، کہ جو چیز میں نے بنائی ہے اس میں کون کون سی خوبی رکھی ہے، اس میں کون کون سی خامی ہے۔ کاریگر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ آپ فرنیچر مارکیٹ میں جاتے ہیں، صوفہ دیکھتے ہیں، اس کی پوشش دیکھی، اس نے دل موہ لیا، آپ نے وہ صوفہ خرید لیا۔ چند مہینوں کے بعد اس کی پوشش جب ادھڑی تو اندر سے کیا نکلا؟ لیراں، اجڑی ہوئی کپا، ٹوٹیاں یا پھٹیاں۔ کاریگر سے یہ چیز مخفی نہیں تھی، کاریگر بہتر جانتا ہے۔ میری مسجد کا ممبر جس کاریگر نے بنایا تھا وہ چنیوٹ کا مستری تھا۔ سن 2000 میں یہ ممبر بنا 75,000 روپے کا۔ 80 سال کا بوڑھا تھا وہ مستری۔ مجھے کہتا ہے مولانا میں نے ممبر بنا کے رکھا تو ایک سنارا گزرا، صراف، سامنے سے، اس نے ممبر کو دیکھا، میرے پاس آیا اور کہنے لگا بزرگو اے سونے دا کام لکڑی تے کر دیتا جی، سونے دا کام لکڑی تے کر دیتا جی۔ تو وہ بابا مجھے کہنے لگا مولانا کوٹھے سے اس ممبر کو نیچے پھینکو، ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا، چول اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی۔ کاریگر جانتا تھا کہ میں نے چول کو کس طرح فٹ کیا ہے، اسے اوپر سے پھینک دیا جائے تو چول اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گی۔ اور پنڈی کے لوگوں، کاریگر بہتر جانتا ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہے اس میں کون کون سی خوبیاں رکھی ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر رب بہتر جانتا ہے کہ میں نے محمد کو کیسے بنایا ہے۔ اور کون کیسے جانتا ہے؟ رب بہتر جانتا ہے کہ میں نے محمد عربی کو کیسے بنایا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ علماء بیٹھے ہیں، اللہ نے دوسرے پارے کی ابتدا میں اشارہ کیا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم، کہ ہم آپ کا قبلہ بدلنے والے ہیں۔ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، بیت اللہ بنانے والے ہیں۔
تو نبی پاک شوق میں آسمان کی طرف دیکھتے، جبریل کس وقت وہی لے کے آئے، پھر دیکھتے، پھر نیچے کر لیتے، پھر میرے نبی دیکھتے کہ جبریل آئے، قبلہ تبدیلی کا حکم لے کے آئے۔ اللہ نے میرے نبی کی صدا کا قرآن میں ذکر کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے۔ اور کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ میرا نبی محب ہے، اللہ میرے نبی کا محبوب ہے، اللہ میرے نبی کا محب بھی ہے تے محبوب اپنے محب نو آکھے بے تیریاں اداواں میں ویکھدا پیا، ایک کسی ہوئے سڑے ہوئے عاشق کول پوچھو، او تو ان دسے بے اسے لذت کتنی ہے۔ جب محبوب کہے ہم تیری ادائیں دیکھ رہے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قرآن کا طالب علم ہوں، یہ میں نے نرا کا معنی کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ قد کا معنی کون کرے گا؟ یہ جو نرا پہ قد ڈالا گیا، قد کا معنی میں کرنا چاہتا ہوں اور پنجابی میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میرا سونا پیغمبر ہو، تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں، اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے پیغمبر ہم تیرا قبلہ وہی بنا دیں گے جس کو تو پسند کرتے۔ تو قرآن میں ایک مضمون بیان ہوا، اس مضمون کا نام کیا ہے؟ مقام محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے؟ کسی جگہ پہ کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس کے ظاہری لفظ کتنے خوبصورت ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ لیکن اس کے معنی کتنے خوبصورت ہیں، وہ میں آپ کو کیسے بیان کروں؟ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے دو قسمیں اٹھائیں، وہی بند ہو گئی نا کچھ دنوں کے لیے، تو مشرکین نے جگہ جگہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کیا محمد کا رب اسے چھوڑ گیا جی، طنز کیا محمد کا رب رس گیا جی، اب وہی نہیں آتی جی۔ نبی پاک پریشان ہوئے، اللہ نے دو قسمیں اٹھائیں، مجھے سورج کے چڑھنے کی قسم ہے، مجھے رات کے چھا جانے کی قسم ہے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا میرے پیغمبر، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے، وقت ایک سا نہیں رہتا کہ ہمیشہ وہی آئے، کبھی دن آتا ہے کبھی رات آتی ہے۔ اس لیے قسمیں اٹھائیں، مجھے دن کے چڑھنے، سورج کے چڑھنے کی قسم، اور مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، ما ودعک ربک وما قلیٰ، نہ میں نے تجھے چھوڑا ہے نہ میں تجھ سے ناراض ہوا ہوں، نہ میں نے تجھے چھوڑا ہے نہ میں تجھ سے ناراض ہوا ہوں۔ میرا سونا تیرے نال یاریاں کوئی چھوڑن واسطے لائیاں نے؟ تیرے نال یاریاں اساں کوئی چھوڑن واسطے لائیاں نے؟ ما ودعک ربک وما قلیٰ، تین وعدے کیے اللہ نے میرے نبی سے۔ آپ میری یہ تقریر سنیں گے، سورہ ضحیٰ سنتے ہوئے آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ تین وعدے کیے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، ناراض بھی نہیں ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
میرے پیارے پیغمبر تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. تیسرا وعدہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے پیغمبر میں تجھے اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا تو خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہو گیا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. کتنے وعدے ہوئے؟ قسمیں کتنی ہوئی؟ 2. وعدے کتنے ہوئے؟ آئندہ کے لیے یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا. ہے تو جو آپ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جو وعدے کیے ہیں نا یہ میں نے پورے کرنے ہیں اور میں کر بھی سکتا ہوں. ذرا پیچھے مڑ کے دیکھنا. الم یجد کا یتیمن. اب میرے اللہ نے ماضی کی باتیں بتائیں پچھلی. الم یجد کا یتیمن فآویٰ. آپ تو یتیم تھے, باپ نے وراثت میں کچھ نہیں چھوڑا, ماں نے کچھ نہیں چھوڑا, مکے میں یتیم کی کوئی قدر نہیں تھی. الم یجد کا یتیمن فآویٰ. آپ تو یتیم تھے, میں نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا اور 14 طبقوں کا امام بنا کے رکھا. الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. اے بڑا مشکل معنی نبی پاک کے متعلق آیا ہے. ضالن. جرت نہیں ہے مجھ میں وہ جو آپ کہتے ہیں ضالین, یہ نبی پاک کے متعلق رب نے بول دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. کیسے مانا؟ یہ مانا کروں؟ یہ مانا میں نہیں کر سکتا کہ آپ تو بے راہ تھے, ہم نے آپ کو راہ پہ لگا دیا. نبی کب بے راہ ہوتے؟ وہ تو بچپن میں بھی گناہوں سے معصوم ہوتے. کروں مانا؟ کروں مانا؟ عربی میں زلہ زالن اس کا معنی ہمیشہ گمراہ نہیں ہوتا. اپنے آپ کو گم کر دینا, اپنے آپ کو مٹا دینا. عرب کے لوگ پانی دودھ میں ڈال کے کہتے ہیں زل الماء فی اللبن. زل الماء فی اللبن. پانی دودھ میں کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا, رنگ مٹا دیا, دودھ کا رنگ اختیار کر لیا. حیران ہونا, پریشان ہونا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا. میرے پیارے پیغمبر تو مجھ تک آنے کے لیے پریشان پھرتا تھا. فَهَدَىٰ. میں نے تجھے اپنے تک آنے کا راستہ بتا دیا. الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. آپ تو تنگ دست تھے, کوئی وراثت میں ماں باپ چھوڑ کے کچھ نہیں گئے. فاغنیٰ. ہم نے خدیجہ سے شادی کروا کے تجھے غنی کر دیا. کتنے وعدے کی؟ ماضی کی کتنی باتیں یاد دلائیں؟ 3. آگے اللہ نے حکم دیے 3. اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک. میرے پیغمبر یتیماں نو جھڑکیا نہ کر, خود یتیمی ویکھیے ہی نہ, خود یتیمی دیکھیے نا, یتیموں کو جھڑکا نہ کر. واما السائل فلا تنہر. مانگنے والوں کو بھی جھڑکا نہ کر. اما بنعمت ربک فحدث. اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر. اے سبحان اللہ کیجئے, کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہیں. اپنے رب کی نعمت کو کیا کر؟
मुफस्सिरीन माना करते हैं भाई अल्लाह इनाम दिता, अल्लाह नेमत कीती है, अल्लाह दौलत दिती है, अल्लाह माल दिता ते ओ माल तेरे जिस्म ते उसदा नसर आसार ते निशान नजर। अल्लाह ने पैसे दिए तो अच्छे कपड़े पहन, माल दिया तो अच्छा मकान बना, अल्लाह ने दौलत दी अच्छी सवारी इस्तेमाल कर। रब की नेमत का निशान तेरे वजूद पे नजर आना चाहिए। अम्मा बिनेमत रब्बे का, अपने रब की नेमत को जाहिर कर। अल्लाह माल दिता होवे ते पैसा होवे ते दौलत होवे ते बंदे पाए उन कपड़े इो जे मैले कुचैले वे दूआ बंदा आखे इसनू ज़कात दे दे, और वो कहे सादगी है, सादगी सादगी है कि कंजूसी है। अल्लाह ने माल दी अच्छा मकान बना, माल दी अच्छे कपड़े पहन, माल दी अच्छी सवारी इस्तेमाल कर। अच्छी सवारी इस्तेमाल करने का नाम तकब्बुर नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का नाम तकब्बुर नहीं है, अच्छा मकान बनाने का नाम तकब्बुर हो, ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर नाम है दूसरे को हकीर समझने का। ये तुसी मेरी गल आज समझ जाओ ना, तकब्बुर नाम है दूसरों को क्या समझने का। ये कीड़े मकोड़े ने, ये तकब्बुर है। लैंड क्रूजर में बंदा फिरता है, कोई तकब्बुर नहीं, अल्लाह ने दिया है फिरे। करोड़ की गाड़ी इस्तेमाल करे, अल्लाह ने पैसे दिए तो। हाँ, लैंड क्रूजर च बंदा बैठा हुए ते नालों सुजुकी गुजरे ते बंदा आके साबरदानी जा रही, ये क्या बन जाएगा? ये है तकब्बुर। जब दूसरों को हकीर समझे, अच्छे कपड़े पहन के मैले कपड़े वालों को क्या समझेगा? हकीर। ये तकब्बुर है। अच्छे कपड़े पहनने का नाम तकब्बुर, पहन के शुक्र करे बंदा अल्लाह। अपने रब की नेमत को जाहिर कर, रब की नेमत को है तवज्जो आपकी है। सुनाऊं माना हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान का, मज़ा ही आ मज़ा ही। कहते हैं पीछे इनाम देखो, मा वद्दा का रब्बु का वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफ युती का रब्बु का फतरजा अलम यजिद का यतीमन फआवा। पिछू इनाम वेखो, अग्गू मुतालबा वेखो, एडा सारा। अपने रब की नेमत को क्या कर। हजरत शेखुल कुरान कहते हैं नहीं, हदीस का लफ्जी मैंने बयान कर। क्यों भाई उलमाए किराम, हदीस का लफ्जी मैंने क्या है? बयान कर। और नेमत रब है कुरान। अल्लाह ताला कहते हैं मेरा सोना पैगंबर हो, मैं जो तेरे उत्ते इतने इनाम कीते, तू भी मेरे कुरान नू खोल खोल के बयान कीता कर। अम्मा बिनेमत रब्बे का। तो कुरान पाक में जो एक मजमून बयान हुआ उसका क्या उन्वान है? शाबाश यार, भूल गए हो। मैं तो कदी जी तकरीर नहीं की जी सामीन नू याद भी न रहे। मैं तो तकरीर ऐसी करता हूँ जेड़ा बंदा घर वाले भी जाके सुना देवे। ऐ तकरीर की सारे कुरान में कितने मजमून? उनमें पहला मजमून क्या है? कुरान में जगह 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 अल्लाह ने मेरे नबी के इस शान को, मर्तबे को बयान किया। या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। या अय्युहल मुद्दस्सिरो,
یا ایھا المزمل، سبحان اللہ، یا ایھا المدثر، ہر نبی کو اللہ نام لے کے بلاتے رہے، یا نوح۔ میں ان خطیبوں میں ہوں جو عوام کے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں، اللہ کے فضل سے میں ان خطیبوں میں، ورنہ عام خطیب لوگوں کو آتے ہیں تسی تے جاہل ہو، تو ان تے ککھ نہیں آندا، تسی سارے ہماتڑ ہو۔ نہ، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ناظر قرآن پڑھتے ہوں گے، مجھے امید کہ آپ لوگ دیکھ کے قرآن پڑھتے ہوں، تلاوت آپ کرتے ہوں۔ ہمارے کئی بچے ہیں اور گھروں میں ہماری بچیاں ہیں جو مقابلے میں رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، میں 2 ختم کرنے نہیں تو سکا، میں 3 کرنے نہیں، شوق ہے۔ اس میں آپ یہ لفظ پڑھتے رہتے ہیں، یا نوح، پڑھتے، کون کہہ رہا؟ اے نوح، یا ابراہیم، یا آدم، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ۔ نام لے کے بولو، نام لے کے بولو، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی جگہ پہ بھی میرے نبی کو نام لے کے نہیں، یا یہ آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، بار بار پڑھیے، پورے قرآن میں آپ کو کسی جگہ پہ نہیں ملے گا یا محمد، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ ہے توجہ آپ کی؟ چھوٹے لوگ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے، نام، بیٹا باپ کو نام لے کے نہیں بلاتا، ابو، پاپا، بابا، تے جی ابے دا نام ہوئے اسلم تے پتر پچھو آکے اوے اسلم۔ میں تے فتویٰ لانا نہیں، میں مفتی بھی نہیں، تسی فتویٰ لاؤ اس منڈے تے جڑا اپنے پیو نو آدا اوے اسلم، لاؤ فتویٰ۔ بے ادب اور بدتمیز، جاہل، اجاڈ، بھامے اسلم ہی مڑ کے آکے او حرام دا۔ ہو سکتا اسلم ہی مڑ کے آکے او حرام دا۔ مرید اپنے مرشد کو نام لے کے نہیں بلاتے، اور شاگرد اپنے استاد کو نام لے کے نہیں بلاتے، چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلاتے ہیں۔ باپ بیٹے کو کیسے بلاتا ہے؟ نام لے کے۔ استاد شاگردوں کو کیسے بلاتا ہے؟ نام لے کے۔ مرشد مریدوں کو کیسے بلاتا ہے؟ نام لے کے۔ دادا پوتوں کو کیسے بلاتا ہے؟ نام لے کے۔ چچا بھتیجوں کو کیسے بلاتا ہے؟ یہ کوئی توہین ہے؟ بڑے بلا لیتے ہیں نام لے کے۔ خدا کے لیے میری بات توجہ سے سننی ہے، میرا نبی ساری کائنات سے اعلیٰ، بس بے شک کہتے چلے جائیں، میرا نبی نوریوں ناریوں خاکیوں کا سردار، میرا نبی سب سے برتر، سب سے بالا قدر، سب سے مہتر، سب سے بہتر، میرا نبی امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، میرا نبی حوض کوثر کا ساقی، لواء الحمد کا حامل، اور میرا نبی مقام محمود کا دولہا۔
سب سے اعلیٰ، میرا نبی سب سے برتر، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اسی طرح ہے، لیکن اللہ سے تو کم ہے، اللہ سے تو کم ہے، وہ تو ہوا اللہ اکبر، اللہ الکبیر المتعال العالی، اللہ تو آپ سے بڑا ہے، لیکن اللہ نے پورے قرآن میں میرے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا، امت کو بتایا، اوے میرے نبی کے امتیوں، اپنے نبی کا ادب دیکھو، اپنے نبی کا احترام دیکھو، میں نے باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی پورے قرآن میں تمہارے نبی کو نام لے کے کہیں نہیں، یا محمد کہنا بھی کوئی ادب ہے؟ اے محمد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تو یہ جو دکانوں مکانوں پہ اللہ محمد لکھ دیتے ہیں، میں تو اس کا بھی قائل نہیں، اتنا روکھا نا محمد نا، اگر کسی نے لکھنا ہے محبت میں تو لکھے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو۔ آپ تھک گئے ہیں کیوں؟ تسی کے لوہے دے بنے ہوئے ہو، اور تسی کل سارا دن کام کرنا، صبح تسی دفتر جانا، جتنے علماء بیٹھے نے نا صبح دی نماز پڑھ کے سونا تے زور لے اٹھنا۔ اللہ دی قسم ہے مولویاں دی روزی اللہ ایڈی سوکھی بنائیے نا، ایڈی سوکھی روزی بنائیے نا، صدقے جاؤں۔ آپ نے دکانوں پہ جانا ہے، دفتر میں جانا ہے، ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں۔ سیالکوٹ کے علاقے میں مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ ہو گیا، میں کسی طبقے کا نام نہیں لیا کرتا، میری عادت نہیں ہے تقریر میں، مجمع میں ہر طبقے ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں اور ہمیں ہر ایک کا یکساں احترام کرنا چاہیے، ہر ایک کے بزرگوں کا بھی احترام کریں۔ مناظرہ ان کا طے ہو گیا بریلویوں سے، مرزائیوں کا مناظرہ کس سے؟ اور مناظرہ ختم نبوت پہ۔ اب بریلوی اور دیوبندی ختم نبوت کے مسئلے میں تو دونوں کیا ہیں؟ ایک ہیں، اس میں تو اختلاف کوئی نہیں نا۔ ہم بھی کہتے ہیں آپ خاتم النبیین ہیں، اور بریلویوں کا خیال بھی یہی ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر کیا ہیں، لیکن مرزائیوں کے خلاف کام جو کیا ہے وہ علماء دیوبند نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کتابیں لکھی، حیات عیسیٰ پہ لکھی، ختم نبوت پہ لکھی، حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات عیسیٰ پہ کتاب، خدا کی قسم اس کا جواب بھی کوئی، آپ ذرا پڑھیں تو صحیح اس کو۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع کراچی والے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ختم نبوت پہ کتاب لکھی اور میرے آقا کی ختم نبوت کو قرآن کی 100 آیتوں سے ثابت کیا، اور پھر دوسرے حصے میں میرے نبی کی ختم نبوت پر 210 حدیثیں پیش۔ آپ پڑھیں اس کو۔ بریلویوں نے سوچا بھئی ہمارے پاس کوئی مناظر ایسا نہیں جو مرزائیوں سے مناظرہ کر سکے، اور اس مسئلے میں ہم ایک ہیں، چلو کسی دیوبندی عالم کو کہو وہ ہماری طرف سے آئے اور مسلمانوں کی طرف سے مناظرہ کرے۔ دیوبندی عالم چلے گئے۔ اب مسجد ہو بریلویوں کی، ادھر سامنے کھڑے ہیں مرزائی، اور ادھر سے مناظرہ کون کر رہا ہے؟ دیوبندی۔ مسجد کے اوپر لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد، جیسے ان کی مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو مرزائی نے پہلی بات کی، مولانا اے جڑا لکھا یا اللہ یا محمد اے صحیح ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا بھائی انہوں آپس اگر مولانا کہیں صحیح ہے مسلک کے خلاف، اور اگر مولانا کہیں غلط ہے تو بریلوی کہیں گے بھائی ساڈے مہمان تے ساڈے تے ہی ہاتھ صاف۔ مولانا نے کہا بالکل ٹھیک ہے،
بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ کی مانو یا محمد کی مانو، مرزے کی بالکل نہ مانو. یا اللہ کی مانو یا محمد کی مانو، مرزے کی بالکل نہ. وہ جو مناظر تھا مرزائیوں کا، وہ کہنے لگا مولانا ڈنڈی نہ مارو، اے یا اردو والا نہیں، یا اللہ دی منو، یا اے اردو والا یا نہیں، اے عربی دا یا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ. مولانا نے کہا اے اردو دا یا ہے، او آخے عربی دا، اے آخر اردو دا. جب بات لمبی ہو گئی تو مولانا نے کہا بھائی جو حج پہ گئے ہو، عمرے پہ گئے ہو، کھڑے ہو جاؤ بھائی. 8-10 بندے کھڑے ہو گئے. مولانا نے کہا جدے گئے ہو؟ گئے ہاں. کسی مسجد لکھے ہوئے ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ انہوں نے آخیا جی کوئی نہیں. مکے گئے ہو؟ کہ گئے ہاں. آخر کدائی لکھے ہوئے ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ انہوں نے آخیا جی کوئی نہیں. مسجد نبوی گئے ہو؟ آخر گئے ہاں. آخر کدائی لکھے ہوئے ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ مسجد قباء گئے ہو؟ آخر گئے ہاں. آخر کدائی لکھے ہوئے ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ انہوں نے آخیا کوئی نہیں. مولوی صاحب آخیا یا عربی دا ہوندا تو اتھے ہوندا، اے ساڈے ملک وچ اردو دا. اللہ اکبر. اللہ میرے پاس ہے روم. میرے نبی کو نام لے کے نہیں، اداؤں سے بلایا، اداؤں سے. جیسے محب اپنے محبوب کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے. میرا نبی چادر تان کے سو گیا، اللہ نے کہا یا ایھا المدثر ہو. انہوں نے کمبل اوڑھ لیا، اس نے کہا یا ایھا المزمل ہو، یا ایھا النبی ہو. ماں ہے نا، ماں. یہ ماں پہ ایک نعت بھی پڑھ رہے تھے کوئی نعت خان. میں جب آیا تو وہ ماں پہ نعت پڑھ رہے تھے. ان کا اشارہ ام المومنین کی طرف، سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، اور ساجد باپ کی ساجدہ بیٹی، اور عابد باپ کی عابدہ بیٹی. لیکن ماں جو ہے، ماں ماں ہی. ایک شاعر کہتا ہے کہ باہر ملک سے کوئی بندہ آیا، تحفے تحائف، باہر ملک سے لوگ آتے ہیں تو تحفے تحائف. وہ پھر جھپٹنے لگے، بھتیجے بھانجے بہنا بھرا چاچا ماما میرے واسطے کے، بھائی جان میرے واسطے کے. تو وہ کہتا ہے اپنے اپنے تحفے سب نے بانٹ لیے تھے، اپنے اپنے تحفے سب نے بانٹ لیے تھے، حال سفر کا مجھ سے میری ماں نے پوچھا کہ پتر کنجے رہا کنجے رہا. تو ماں ہے نا. جن کی مائیں زندہ ہیں نا، وہ ان کے پاؤں دھو کے پیا کرو، ان کے تلووں سے آنکھیں ملا کرو. انہی کے قدموں میں رب نے جنت رکھی ہوئی ہے. جن کی نہیں ہے ان سے پوچھو، چلی گئی ہیں نا ان سے پوچھو، تلیاں ملتے ہیں تلیاں. جن کی ہیں وہ غنیمت سمجھو. ماں کو جب بیٹے پہ آ جائے نا پیار، بیٹا فرما برداری کرے تے ماں دی مامتا جوش ہے جائی، تے پھر پتر نو نا لے کے نہیں بلاندی، نہیں بلاتی. بیٹے کا نام ہے عبداللہ، نہیں کہتی اوے عبداللہ. وہ کیا کہتی ہے؟ او میرا سونا، او میرا لال، او میرا چن، او میرا تارا، او میرا مکھن، او میرا دلارا، او میرا دولا. یہ توانو ہی ماما کو جا دیا تو تسی بولو، بولو کوئی اور لفظ بولو.
کہ سٹاک ختم ہو گیا تھوڑا. ماں اگر کوئی جملہ کہتی او میرا لال، اسے کون سی چیز مجبور کر رہی ہے؟ مامتا. مامتا. اوے عبداللہ نہیں کہتی او میرا لال، او میرا سونا، او میرا دلارا، او میرا محبوب، او میرا پیارا. رب کو جب میرے نبی پہ پیار آ گیا، رب کو جب میرے نبی پہ پیار آ گیا تو رب نے بھی میرے نبی کا نام لے کے نہیں بلایا. رب نے بھی کہا او میرا شاہد، او میرا نذیر، او میرا دائی، او میرا مبشر، او میرا مدثر، او میرے مزمل. اللہ نے میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کی. پہلا مضمون جو قرآن پاک میں بیان ہوا وہ کون سا بیان ہوا؟ شاہ زور سے بولو. میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا ادب کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے. اللہ میرے نبی کی عظمتوں کے ذکر کرتا ہے. ایک جگہ پہ اللہ نے کہا لعمرو کا، جو حافظ بیٹھا انہم فی سکرتہم یعمہون لعمرو کا. واہ، تیری زندگی دی قسم ہے. کون اٹھانے لگ گیا قسمیں؟ کون؟ لعمرو کا، تیری زندگی دی سویں. یہ رب میرے نبی کی زندگی کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ یہ زندگی ہے ہی اتنی پاکیزہ. اس زندگی کے دامن پہ کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں. یہ اتنی ستھری زندگی ہے کہ مکے کے کافر کہتے ہیں جربنا لکا مرارا ما رائینا فیکا الا صدقا. آمنہ کے جائے ہم نے تیرا بارہا تجربہ کیا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا، سچائی پایا. میرے نبی کی اخلاق پر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکا نا. کذاب کس معنی میں انہوں نے کہا؟ کس معنی میں؟ عمل کے طور پہ کذاب نہیں، اس دعوے میں کذاب کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ورنہ تو وہ آپ کو صادق مانتے ہیں، وہ آپ کو امین مانتے ہیں. اتنی ستھری زندگی میرے نبی کی. کہ جس رات میرے نبی نے ہجرت کی، یہ ابھی حضرت علی پہ ایک نعت پڑھی جا رہی تھی رضی اللہ تعالی. حضرت علی کی فضائل پر، مناقب پر، ان کی شان پر. حضرت علی بہت اونچے ہیں، بہت اونچے. 21 رمضان ان کا یوم شہادت بھی، انہوں نے شہادت پائی. حضرت علی بہت اونچے، بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے، بڑی خوبیوں کے مالک، کوئی شک، کوئی شک. ایک خوبی حضرت علی کی ایسی ہے کہ پورے صحابہ کی جماعت میں کسی اور میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی. بلکہ ایک کیوں کئی گنوا سکتا ہوں، کئی خوبیاں گنوا سکتا ہوں جو صرف حضرت علی میں پائی جاتی. وہ خوبی یہ ہے کہ حضرت علی کی پرورش ہوئی ہے نبوت کی گود میں. باقی کسی صحابی کی پرورش نبوت کی گود میں نہیں. حضرت علی کی پرورش. دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ بچوں میں پہلا مومن ہے، بچوں میں پہلا. علماء کرام اور میرے عزیز نعت خان جنہوں نے نعت پڑھی، بڑا اچھا آواز اور بڑی خوبصورت لہجہ. کوئی مکان ایسا نہیں ہوتا جس کی چھت کوئی نہ ہو، دیواریں کوئی نہ ہو،
فرش کوئی نہ ہو، صرف دروازہ ہو، کوئی نہیں ہوتا؟ کیا میرے نبی کے علم کے نکلنے کا ایک ہی دروازہ تھا؟ کیوں یہ دوسرے صحابہ پہ کیوں ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے؟ ایک موضوع روایت کے سہارے؟ کیا میرے نبی کے علم کے نکلنے کا صرف ایک دروازہ ہے؟ نہیں، میرے نبی کے علم کے نکلنے کے سارے صحابہ دروازے ہیں، سارے صحابہ کے ذریعے علم میرے نبی کا پھیلا ہے۔ اور یہ جو موضوع روایت ہے یہ بھی پوری میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ہے وہ بھی گھڑی ہوئی۔ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو موضوع روایت ہے وہ بھی یہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی کیا ہے؟ بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا۔ جس مکان خزانے ترکڑے ہوئے نا، پتہ نہیں سمجھے گی آپ کے نہیں سمجھے گی، جس مکان خزانے آلہ ہومن قیمتی ہومن نا، اس کا گیٹ مضبوط لانا چاہیے ہے۔ اللہ نے فرمایا علی اس مکان کے اندر صدیق کی صداقت کے موتی، فاروق کی عدالت کے موتی، عثمان کی حیا کے موتی، تو بن جا دروازہ۔ یہ تیرے ہونیاں کوئی موتی چوری کر کے جائے تھے پھر الزام تیرے تے آئے، اس مکان کا دروازہ مضبوط لگاتے، جس مکان کے اندر خزانہ زیادہ۔ حضرت علی کو میرے نبی نے بستر پہ سلایا اور خود میرا نبی ابو بکر کے دروازے پہ آیا۔ ابو بکر کے دروازے پہ آئے۔ فریقین کی کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کے دروازے پہ میرے نبی آئے اللہ کا حکم پا کے۔ اللہ نے کہا تھا ابو بکر کو جا کے ساتھ لیں۔ جو بستر پہ سویا سبحان اللہ وہ بھی اعلیٰ ہے، جو بستر پہ ہجرت کی رات سویا وہ بھی اعلیٰ ہے، اور غار کے اندر جس کی گود بستر رسول بن گئی وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمارے مفتی صاحب انہوں نے اعلان کرتے ہوئے مجھے وکیل صحابہ بھی کہہ دی، اللہ بنا دے اور قیامت کے دن اللہ صحابہ کے قدموں میں جگہ دے دے، بس اتنی سی تمنا ہے، حضرت معاویہ کے قدموں میں جگہ مل جائے، کہ ان کا بڑا دفاع کیا ہے، ان کا بڑا دفاع کیا ہے، تحریراً بھی کیا ہے، تقریراً بھی کیا ہے، اس کے لیے جلا وطنی بھی بھگتی ہے، اپنے شہر سے ضلع بدر بھی رہا ہوں۔ اگر آپ سمجھے تو میں بات کروں، بولو سارے سمجھو گے، اور بات پسند آئے تو پھر سبحان اللہ کہو گے، کہو گے۔ سفر میرے نبی کو دو پیش آئے، ایک معراج والا، ایک ہجرت والا۔ دونوں سفروں میں رب نے میرے نبی کو دو ساتھی دیے، ہم سفر۔ جو معراج میں ہم سفر بنا وہ ملائکہ کا سردار ہے، اور جو ہجرت میں ہم سفر بنا وہ ساری انسانیت کا سردار ہے، ساری انسانیت کا سردار ہے۔ انبیاء کے بعد اس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے توجہ آپ کی، میں بالکل شارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ساتھی بنا، اشارہ سمجھ رہے، وہ ساتھی بنا تو چل کر نبوت کے دروازے پہ آیا، اور جب یہ
ساتھی بنا تو نبوت خود چل کے اس کے دروازے پہ آئی، اس کے دروازے پہ آئی۔ وہ ساتھی بنا، باہر نکلے، میرے آقا نے پوچھا کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا جنت سے براق لایا ہوں۔ اور جب یہ ساتھی بنا، میرے نبی نے پوچھا ابو بکر کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا میرے کاندھے حاضر ہیں۔ اس نے براق پیش کی، اس نے کاندھے پیش کیے، وہ ساتھی بنا، بولتا گیا، باتیں کرتا گیا، رب نے اسے قرآن نہیں بنایا، اور یہ ساتھی بنا تو بولتا گیا تو رب نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، قرآن بنا کے نازل کیا تھا۔ اور وہ ساتھی بنا، یہ آخری جملہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ توڑ توڑ، پنجابی میں لفظ توڑ دو معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ توڑ آخر، توڑ تک پہنچاواں گے، توڑ تک نبھاواں گے، اور دوسرا ہے توڑ، الگ کر دینا، جدا کر دینا۔ او ساتھی بنیا تے توڑ گیا نہیں، رستے چھوڑ گیا، اور یہ ساتھی بنا تے انج توڑ گیا کہ دونوں کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا، دونوں کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا۔ اس نے سوراخ میں ایڑی ٹکائی۔ لوگ کہتے ہیں سانپ نے ڈنگ مارا، یہ کوئی حدیث میں نہیں آتا، حدیث میں آتا ہوتا تو میں اس میں لب کشائی کبھی نہ کرتا، میری مجال ہے، یہ تاریخی بات ہے، حدیث کی بات نہیں ہے کہ ایڑی پہ سانپ نے ڈنگ مارا، تاریخی بات ہے۔ اور تاریخ کو آپ یوں سمجھ لیں یا یوں سمجھ لیں، آپ کی ثوابدید پر ہے۔ بندیالوی کہتا ہے ڈنگ نہیں مارا، وہ مدتوں سے ترس رہا تھا کہ آمنہ کے لال کے چہرے پرانوار کو دیکھے، آپ کی زیارت کرے۔ اللہ نے کہا جو میرے نبی تک آنا چاہتا ہے ابو بکر کے قدم چوم کے آئے، پہلے ابو بکر کے قدم چومے پھر میرے نبی تک آئے۔ جس نے ابو بکر کے قدم نہیں چومنے وہ میرے نبی تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن پاک میں ایک مضمون بیان ہوا جس کا عنوان کیا ہے؟ مقام محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی کا درجہ کیا ہے؟ میرے نبی کی عظمت کیا ہے؟ میرے نبی کا ادب کیا ہے؟ میرے نبی کا احترام کیا ہے؟ میرے نبی کی شان کیا ہے؟ اس مضمون کو سورۃ کوثر کی پہلی آیت میں بیان کیا، انا اعطیناک الکوثر، یہ پہلا مضمون پہلی آیت میں بیان کیا، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ ادھار رہ گیا میرے ذمے، اوہو ادھار رہ گیا میرے ذمے۔ باقی کا مضمون صرف کوثر کی ایک بات کرتا ہوں، کوثر کا کوئی معنی نہیں، کوثر کہتے کثرت، کثیر، اکثر، اسی سے کوثر نکلا ہے، اکثر، بہت، کثیر۔ بس یہ میرے آخری جملے ہیں، اور اپنے نبی کی شان میں ڈوب کے یہ جملے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ کر۔ اللہ نے چیز نہیں بتائی، کون سی چیز کثرت کے ساتھ دی؟ کون سی چیز کثرت کے ساتھ دی؟
اللہ شے نہیں دسی، کثرت کا ذکر کیتا، اللہ نے فرمایا ایک شے ہووے تو دساں، ایک شے ہووے تو دساں۔ میں نے تو اپنے نبی کو اتنی چیزیں کثرت کے ساتھ دی ہیں جن کا شمار بھی ممکن نہیں، باقی کا مضمون ادھار رہ گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دونوں طرف پیار بیٹھے رہیں، فوراً مٹھائی تقسیم کریں جہاں بیٹھے ہوئے، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ سارے بیٹھے رہیں، چلو بھائی جلدی جلدی، شاباش۔ اچھا، جو احباب دور سے آئے ہوئے ہیں، چونکہ ابھی شاید سحری میں پہنچنا مشکل ہو، تو مختصر سی سحری کا ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ قریب والے سارے گھر سے کھائیں گے جا کر، جو گھر پہنچ سکتے ہیں وہ گھر سے جا کر کھائیں گے، جو دور والے ہیں وہ یہیں تشریف رکھیں انشاءاللہ، گزارے لائق سحری مل جائے گی انشاءاللہ۔ جلدی کریں بھائی، شاباش۔ اچھا، آپ اٹھیں گے تو نظام خراب ہوگا، بیٹھے رہیں بھائی، یہ سارا نظام خراب ہو جائے گا، بیچ میں سے کوئی بھی نہ اٹھے۔ یہ ہمارے مہمان نواز شریف خان صاحب کی طرف سے دعوت ہے، یہ سارے ہر سال یہ آپ کی دعوت کرتے ہیں مٹھائی کی، اور آج افطاری بھی انہوں نے دی تھی۔ یہ سارے احباب وصول کریں، بیٹھے ہوئے، 2 منٹ بیٹھ، بس 2 منٹ دعا کرتے ہیں، ابھی دعا ہوگی کیونکہ اس کے بعد دعا بھی ہونی ہے، دعا کر کے جانا ہے سب۔ مولانا زہر صاحب آپ یہاں آ جائیں، وہ کر رہے ہیں، آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، یہاں آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، یہاں سے یوں دیتے ہیں، ادھر سے یہ بچوں کو دیں، یہ بچوں کو اس میں بیٹھو بھائی، بیٹھے رہو، دعا ہوگی ابھی، بیٹھے رہو، جلدی کریں، قاری صاحب آگے آ جائیں، قاری ظفر صاحب ادھر نہ، لو بچے ادھر لو، یہاں بیچ میں لے کر آؤ، جلدی لو، شاباش۔ یہ سب رہتے ہیں، یہ مہمانوں کو دو، مہمانوں کو دو۔ دیکھ کے جو رہ گئے ہیں جلدی دیں، شاباش، دے دیے یہاں آگے، پیچھے دیں، پیچھے دیں۔ آپ نے لیے بچے؟ اور ان کو مل جائے گی، ان کے لیے رکھی ہوئی ہے، میں نے رکھی ہوئی ہے۔ نصیر اللہ اوپر بچے بیٹھے ہوئے، یہاں سے لے کے وہاں تک۔ مولانا عاشر صاحب دعا فرمائیں، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صحیح دعا کرنی ہے، صحیح دعا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یہ جو مجلس ہوئی اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، سب سے پہلے تو جن قاری صاحب نے قرآن سنایا، یا اللہ ان کو قبول فرما۔ یا اللہ، اس قرآن میں پڑھنے پڑھانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی اس کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، اس قرآن پاک کی برکت سے اور آج اس بیان کی برکت سے، یا اللہ ہم جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں جتنی بھی جائز حاجات ہیں سب کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ان کی برکت سے جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دے۔ ہمارے حضرت مولانا اشرف علی صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنا، یا اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس بیان کی برکت سے اور قرآن پاک کی برکت سے جو مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔
الہ العالمین اول آخر ظاہر باطن خیریں عطا فرما یا اللہ اس مسجد کی اس میں قائم جو مدرسہ ہے اس کی دنیا میں جتنی مساجد مدارس خانقاہیں تبلیغی جماعتیں دینی تحریکیں ہر ایک کی حفاظت فرما یا اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرما الہ العالمین اس کی نظریاتی جغرافیائی دونوں سرحدات کی حفاظت فرما حضرت مفتی صاحب وقتاً پہ وقتاً ہمارے لیے یہ بڑے پروگرام کرتے رہتے ہیں اللہ مفتی صاحب کا یہ جذبہ قبول فرما یا اللہ مزید محنت کی توفیق عطا فرما یا اللہ زندگی میں برکت عطا فرما گھر میں برکت عطا فرما مدرسے کے اندر برکت عطا فرما یا اللہ ہم سب کے عقائد درست فرما عقیدہ توحید عطا فرما الہ العالمین بدعت سے شرک سے توہین سے حفاظت فرما اللہم ربنا تقبل منا الصلاۃ مع دعاء المؤمنین وارزقنا شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد